اللہ کے محبوب نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی نے پوری کائنات کے اندر ساری دنیا کو بتا دیا، سنو ایمان والو سنو، میں تمہیں ایک پیغام دیتا ہوں۔ آخری وقت بھی حضور یہ فرما رہے تھے، میں تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں ڈر سناتا ہوں کہ میری اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، میری اولاد سے اچھے رویے سے پیش آنا۔ ہر بندہ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، لیکن حبیب خدا سرور دو جہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اولاد سے پیار کیا۔ آپ کا اور ہمارا پیار کچھ اور طرح کا ہے۔ ہم بچے صبح سوئے ہوں تو نماز کے لیے اٹھاتے نہیں کہ چھوٹا ہے، آرام کرنے سے صحت خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح بچے نے داڑھی رکھ لی ہے، فرینچ بیئرڈ، حضور کی سنت کی تذلیل کی ہے، تو پوچھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی چلے بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ پھر بچے ضد کرتے ہیں دنیاوی اشیاء کے لیے، موبائل مانگا تو لے دیا، جینز کی پینٹ پھٹی ہوئی مانگی تو لے دی، لیکن اپنے پروردگار کے ساتھ کھلم کھلا اعلانیہ طور پر لڑائی کا اعلان کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن، میرے نبی کی زبان جب چلتی ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے، سورۃ الاحزاب سورت کا دوسرا رکوع اور سپارے کا تیسرا رکوع آیت نمبر 56 میں پروردگار عالمین نے ساری مخلوق کو بتایا، لوگو تم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہو، اولاد سے پیار کرتے ہو، لیکن میں، اللہ نے فرمایا میں اللہ ہو کر میں تم کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو۔ اللہ کو ایذا کیسے دینا؟ اللہ تو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، ہر چیز کو اللہ نے، ہر مخلوق کو اللہ نے خلق کیا، تو اس کو ایذا دینا کیسے ہے؟ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس کو ایذا کیسے دی جا سکتی ہے؟ اور صرف اللہ کو نہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ کو بھی ایذا دیتا ہے اور اس کے رسول کو بھی ایذا دیتا ہے۔ کیا ایذا دیتا ہے اور ایذا کیسی ہے؟ اللہ نے پہلے تو اس کا انجام بتایا، لعنہم اللہ فی الدنیا، اس پر اللہ کی دنیا میں لعنت ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس پر لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو ایذا دیتے، خزائن العرفان کے اندر نعیم الدین مراد آبادی نے اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ آیہ مبارکہ اس وقت اتری کہ لوگ جو ہے وہ مولا کائنات علی علیہ السلام پر بہتان لگاتے تھے، تو تب یہ آیہ مبارکہ اتری۔ دیکھیں زندگی مختصر ہے،
ताने बाने बुनते हैं, घर अच्छा बनाते हैं, लिबास अच्छा पहनते हैं, खुशबुएं लगा लगा के घूमते हैं, ताकि हम दूसरों से अलग लगें, अच्छे लगें, खूबसूरत लगें, लोग हमें पसंद करें। अपनी औलादों को तालीम देते हो, पढ़ाते हो कि अनपढ़ न हो, बच्चे मुआशरे में पहचाने जाएं, अच्छा उनका नाम हो। लेकिन अल्लाह का फरमान है कि ए बंदे खुदा, मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारे नजदीक इज्जत वाला कौन है। इज्जतदार कौन है? इज्जतदार वो है कि जो रसूल अल्लाह को अपना मालिक व मौला मान ले, कि पूरी कायनात का मालिक रब है, तो उसने सारी कायनात की जो नेमतें हैं वो खल्क की हैं अपने महबूब के लिए। हम दुनिया वाले मालिक चुन लेते हैं, अजी आपका मालिक कौन है? जी वो फलां बंदा मेरा मालिक है। हालांकि गुलामी वाला दौर भी नहीं है, मालिक मान लेते हैं, लीडर मानते हैं, अपने जो रहनुमा मान लेते हैं। लेकिन अल्लाह के महबूब ने सारी कायनात को पैगाम दे के फरमाया, लोगों, मैंने जिसको चुना है उसे कुरान में मैंने मनवाया भी है। अल्फाज मेरे थे, फरमान परवरदिगार का था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की ज़बान मुबारक लाई, लोगों तुम याद रखना, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू, जो इज़ा देता है किसको? उन लोगों को इज़ा देता है, युज़ूनल्लाह इज़ा देता है इनको। इसका शान नज़ूल नईमुद्दीन मुरादाबादी ने बताया, हाशिए के अंदर लिखा है कि ये हजरत अली अल मुर्तज़ा पर बहतान लगाया जाता था। जो काम अली ने नहीं किया उन पर बहतान लगाया जाता है। ऐसे में फिर अल्लाह ने इस आया मुबारका को नाज़िल फरमाया। पैगाम तो ये है, सच्चाई ये है कि पहले तो बंदे को ये चाहिए कि ये दुनिया, ये मालो मता, ये जायदादें, ये प्रॉपर्टियां, ये सब कुछ फानी है। रहना नाम अल्लाह का है, सिर्फ परवरदिगार का नाम रहेगा। एक शख्स दावा कर रहा था कि ये जगह मेरी है। एक जगह थी, उसके ऊपर एक बंदा कह रहा था ये जगह मेरी है, दूसरा कह रहा था मेरी है। और जमाना था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दो अफराद आपस में झगड़ गए। कहने लगा कि ये जगह मेरी है, दूसरा कहने लगा जगह मेरी है। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब ये आकर मसला पेश हुआ, पूछा गया भाई क्या मामला है? एक बंदा कहने लगा जगह मेरी है, दूसरा कहने लगा जगह मेरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम कहते हो जगह मेरी है, तुम कहते हो जगह मेरी है, क्यों ना मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं जगह से पूछ लूं कि जगह किसकी है। उस जमीन से पूछ लूं जिस टोटे को तुम कहते हो मेरी है, वो जगह बताएगी कि वो किसकी है। अब हजरत अली का तज़किरा कर रहे हैं कि उन पर बहतान लगा, तो जमीन पर दावा करने वाले, जो एक दावा कर रहा था ये जगह मेरी है, दूसरा कह रहा था मेरी है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आप उन बंदों को लेकर
اس ٹوٹے کے پاس جا پہنچے جس پر وہ دعویٰ کر رہے تھے، تو ٹوٹے سے پوچھا بھائی تو بتا اے زمین میں اللہ کا نبی بول رہا ہوں، تو بتا کس کی ہے؟ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی ہے یا جس نے دوسرے بندے نے دعویٰ کیا اس کی ہے؟ زمین نے مسکرا کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جواب دیا، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے اللہ کے سچے نبی، آپ ان سے کہہ تو اپنی اپنی تیاری کر لیں، یہ میں زمین نہ ایک کی ہوں نہ دوسرے کی ہوں، میں زمین نہ ایک کی ہوں نہ دوسرے کی ہوں، بلکہ یہ دونوں میرے اندر آئیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں میرے اندر آئیں گے۔ اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمین کے حوالے نہیں ہو سکتے، عموماً جہاز، بحری جہاز سمندروں میں جو غرق ہو جاتے ہیں، ان کی لاشیں تو آبی جانوروں کے حوالے ہو جاتی ہیں۔ وہ جہاز جو ہوا میں اڑنے والے ہوائی جہاز ہیں وہ بھی پھٹتے ہیں تو ان کی لاشیں ہوا کی نظر انگارہ بن جاتے ہیں، کولے بن جاتے ہیں۔ تو جائیدادیں، مکانات، یہ سب کچھ رہ جانے ہیں۔ آج اپنا تہیہ کر لے کہ جن کی شان میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ، جو ایذا دیتا ہے اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہے اس پر دنیا میں اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عذابا مہینا، جو آدھا، جو بغض اور جو عناد رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع امم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حدیث شریف کو امام الخیر میں، طبری میں، دہلمی میں اور الاحیاء میں، السیف کے اندر اور سوائق اور ینابے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ حرم الجنت، بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کس پر؟ علی من ظلم، اس پر کہ جس نے ظلم کیا، اہل بیتی، میری اہل بیت پر، او قتلہم، پھر ان کو قتل کیا، او آنا، او آہانا، او آعانا علیہم وسبہم، اور پھر ان کے ساتھ اس نے بغض کیا، ان کو گالی دی، سب و شتم کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ حرم الجنت، اللہ نے ان کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے خاندان سے ایسے جوڑ دو جیسے ایک بھکاری، ایک رعایا اپنے رب سے مانگنے والا ہو جاتا ہے۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ درود شریف کی برکت، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں
اور اپنی عادت بناتے ہیں کہ حضور کا درود پڑھیں. نماز پڑھیں گے تو نماز میں بھی درود ہے. تو جب تک آپ نماز میں درود نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. تو درود نماز کے اندر ہے. اس کو کثرت سے نماز کے اندر، جو بندہ نماز کے اندر درود پڑھتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ نماز کے بعد بھی کثرت سے درود پڑھا کرے. اور یہ ایک ایسا پیارا کلام ہے کہ اس کلام کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سب بولے سبحان اللہ. عورتیں بھی بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب درود پڑھنے والا اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ درود شریف پڑھتا رہوں تاکہ میرے رزق میں برکت آ جائے، میرے رزق میں برکت آ جائے. درود کی وجہ سے رزق میں برکت، درود کی وجہ سے بندہ پریشانیوں سے چھٹ جاتا ہے، درود کی وجہ سے بندہ مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. اور درود نہ ہو تو سمجھو وجود نہیں. کیوں؟ کہ ساری کائنات کو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے لیے بنایا. سب بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا اونچا بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہا کرو، عادت بناؤ درود کی. اور بعض لوگ درود پڑھتے ہیں کیسے جی؟ پڑھتے ہیں جی اللہم صلی علی محمد، یہاں پہ آ کے رک جائیں. یا بعض پڑھتے ہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب. جب تک اللہ کے نبی نے فرمایا درود میں آلہ ہی نہ ہو، حضور فرماتے ہیں وہ درود میں قبول ہی نہیں کرتا. اس لیے جب بھی درود شریف پڑھو بیچ میں آلہ ہی کو لازمی رکھو.